بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 20ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ استحفامی انداز میں اپنی جلالت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے، زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ دریا جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ مبتلا مصیبت کی فریاد کو کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے، خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے، بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، ابتداء مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا، زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے، اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ حق تبارک و تعالی کی جلالت و قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس مقام پر قرآن فرماتا ہے کہ اے انسان، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ مزید فرمایا کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ مردوں کا قبروں میں سننا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان آیات کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دانا اور بینا ہوتے ہوئے بھی قبول حق کی صدا سے محروم ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کی دعوت حق دیتے رہتے تھے۔ سورۃ القصص، سورہ القصص کے شروع میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ کے کہنے پر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی غیر محسوس تدبیر کے ذریعے انہیں والدہ سے ملا دیا۔ خدا کی شان، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے دودھ پر پرورش پانے لگے۔ پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مظلوم کی بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل صاحب پر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آیت 20 میں بتایا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے میدان کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کی حکمت سے میدان بستی کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تک رسائی ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کے طور پر جانے مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا ہوئے، اور ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا گیا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ آیت نمبر 57 سے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھین نہیں جائیں گی بلکہ انہیں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحال سرکش قوموں کی کھنڈرات نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بستی والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک رسول بھیج کر ان پر اتم حجت نہیں کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 31 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے استحفامی انداز میں اپنی قدرت و جلالت کی طرف متوجہ فرمایا اور اگر وہ قیامت تک کے لیے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے کون روشنی لے کر آئے گا، اور اسی طرح اگر اللہ تمہارے لیے مسلسل دل بنا دے تو رات کو سکون تمہیں کون دے گا، بس کیا تم سنتے نہیں، سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ آیت 76 سے قارون کا ذکر ہے۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کا ایک سرکش شخص تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا نہ پاتی۔ اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی قوموں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا تھا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دنسا دیے جاتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد، اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا۔ سورۃ العنکبوت۔ اس سورت کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوا ہوتا ہے۔ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق ہوا کوئی بھی ہو کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ آیت نمبر 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 9.5 سالہ زندگی، تبلیغی زندگی اور ان کے قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ آیت 26 سے لوط، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم نے انہیں نبوت اور کتاب عطا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے، اور انتہا یہ کہ کھلے بندے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ ان آیات میں بتایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا، اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ تم اپنی تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکام میں آنے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت 38 سے قرآن نے بتایا کہ ان میں سے بعض سرکش قوموں پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دنسا دیا اور بعض کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرمایا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، صرف اہل عقل اور خرد ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین عزیز محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔